پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل توجہ کے ساتھ پوری بات سماعت کریں۔ کیا ہم برائی کو دل میں برا جانتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم نے یہ اپنی عادت ڈالی ہے کہ جب کبھی برائی کو دیکھیں تو اسے کم از کم دل ہی میں برا جانیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم رات دن گناہوں کی کثرت دیکھتے ہیں۔ مثلا لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بھائی دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ دو مسلمان لڑ رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس لڑائی کو بیچ میں پڑھ کر ختم کروا دیا جائے اور صلح کرا دی جائے، ہم اسے تماشا بنا دیتے ہیں۔ ہم اگر صلح نہ کروا سکیں تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کو دل میں برا جانتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں۔ بسوں میں، ہوٹلوں میں دھوم دھام سے فلمی گانے بجائے جاتے ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی کبھی اس سے نفرت پیدا ہوئی؟ نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی پر ڈرامے، وی سی آر پر فلمیں دیکھی اور دکھائی جاتی ہے، کیا ہمارے دل پر کبھی اس کا رنج گزرا؟ نہیں۔ سرعام تاش، شطرنج اور لوڈو وغیرہ ناجائز کھیل کھیلے جاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اسے دل میں برا جانا؟ نہیں۔ بعض اوقات لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے جھوٹ موٹ تاش، شطرنج وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ بھی جان لیں کہ بغیر جوا کے بھی یہ کھیل ناجائز ہیں۔ اسی طرح آج کل گلی گلی ویڈیو گیمز اور ٹیبل فٹ بال کا سلسلہ چل نکلا ہے، ان سے بھی بچیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان احکام شریعت میں فرماتے ہیں کہ پتنگ اڑانا اور اس کی ڈور لوٹنا ناجائز ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ پتنگ کی ٹوٹی ہوئی ڈور سے سلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ کپڑے اتار کر نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اگر ہمارا لال کبھی ایک دن اسکول ناگا کر دے تو ہم اسے تھپڑ رسید کر دیں، مگر صاحبزادہ نے نماز قضا کر دی تو ہم نے کم از کم احتساب ہی کیا نہیں۔ اس کے منہ سے گالی نکلی، ہمارے ماتھے پر شکن ہی آئی، اس نے تاش کھیلا، ویڈیو گیمز کھیلے، پتنگ اڑائی، اس کا ہمیں افسوس بھی ہوا نہیں۔ اپنے اہل خانہ کو صلاۃ و سنت کی کبھی تاکید کی نہیں، انہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، پتنگ بازی، کسی کی حق تلفی و دل آزاری، گانے باجے اور فلموں، ڈراموں وغیرہ گناہ کے کاموں سے نفرت دلانے کی کوشش کی نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں علی اعلان تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو نیکیوں کی ترغیب نہ دلانے والے یہ دل ہلا دینے والی روایت بار بار پڑھیں، جسے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اولاد کی تربیت نہ کرنے پر عذاب۔ منقول ہے، قیامت کے روز مرد اللہ تعالی کی جناب میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ عز و جل کی جناب میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ پوچھ گچھ کر، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے، لہٰذا اس بدنصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں لائیں گے تو عیال، اولاد وغیرہ میں کا ایک شخص بڑھے گا اور کہے گا میرا وزن کم ہے، اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا عیال کا شخص آئے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا، غرضے کہ وہ سب اہل و عیال اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کر کہے گا، میری گردن پر اب وہ گناہ رہ گئے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے ہیں۔ اور فرشتے کہیں گے، یہ وہ بدنصیب شخص ہے
جس کے گھر والے اس کے تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹوں کو برائی پر سزا نہ دینے کے جرم میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کا دردناک انجام۔ اس واقعہ میں اپنی اولاد کو برائی سے نہ روکنے والے کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ چنانچہ ایک عالم باپ کا عبرتناک انجام۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب لوگوں کو گھر پر جمع کر کے بیان سنایا کرتے تھے۔ اس عالم صاحب کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا، اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت سے فوراً منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کے بعض جوڑ بھی ٹوٹ گئے۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا، یعنی سچا بچہ پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے، اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اس کو اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ 3 منزلہ سفینہ۔ حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے میٹھے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل کے حقوق میں نرمی یا سستی کرنے والے اور ان حقوق کو ضائع کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے ان 3 قسم کے لوگوں کی طرح ہیں جو بحری جہاز میں سوار تھے۔ انہوں نے اس کی منزلیں باہم تقسیم کر لیں، ایک کو بالائی یعنی اوپر والی، دوسرے کو درمیانی اور تیسرے کو پہلی منزلیں ملی۔ سفر جاری تھا کہ نچلی منزل والا ایک شخص کلہارا لے آیا۔ ساتھی کہنے لگے، کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا، اپنی منزل میں سوراخ کرنا چاہتا ہوں، اس سے پانی بھی قریب ہو جائے گا اور دیگر حاجات کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ یہ سن کر بعض نادان لوگ تو یوں کہنے لگے، اسے دفع کرو، اپنے حصہ کی منزل میں جو چاہے کرے۔ دوسرے سمجھدار لوگ بولے، ہرگز ایسا نہ کرنے دو ورنہ یہ ہمیں بھی ڈبوئے گا اور خود بھی غرق ہوگا۔ پس اگر وہ لوگ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو وہ خود بھی بچتا ہے اور یہ لوگ بھی بچتے ہیں، اگر اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور انہیں بھی ہلاک کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللهم آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام۔ کریم کار سازا بند نوازا، ہم سب گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، خطاکار ہیں۔ بار الہ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب کے امتیوں میں سے ہیں۔ بار الہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما۔ بار الہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ بار الہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنا۔ بار الہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گھروں میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرما، ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔